سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ پر جو اولاد میں برابری کرنے کا حکم ہے محبت میں، مال میں، تحفے وغیرہ میں، تو شادی شدہ بیٹی اور غیر شادی شدہ بیٹی کو دینے کے اصول میں فرق ہے یا نہیں ہے، یہ واضح کریں۔ دیکھیں، اولاد میں برابری کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بشیر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں ذرا کہ یہ غلام میں نے اپنے بیٹے نعمان کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا حلتہ والدک انا حلتہ کل والدک مثل ھذا، کیا اپنی ساری اولاد کو اس طرح دیا ہے؟ کہنے لگے، نہیں اللہ کے رسول، یہ تو میں اس کو دے رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اتشہدونی علی جور، ایک روایت میں لا تشہدنی علی جور، ظلم پر پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، بطور تنبیہ فرمایا یہ ظلم ہے، ایسے نہ کرو۔ اولاد کو جب تحفہ دینا ہے تو برابر دینا ہے۔ اس میں بہت ساری افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں نا، صاحب حیثیت ہیں، لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو اگر جہیز دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وراثت میں حصہ ختم ہو گیا، جہیز نہیں دیا۔ وہ بھی بیٹیوں کو تو آپ پر دینا فرض تھا کیونکہ آپ نے بیٹوں کو دیا تھا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس نے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں دیا، بیٹی کو بھی کچھ نہ دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس نے بیٹوں کی شادیوں پہ 10-10 لاکھ خرچ کیا ہوا ہے، 15-15 لاکھ خرچ کیا ہوا ہے، بیٹی کی شادی پہ 2-3 لاکھ کا جہیز دے کر کہتا ہے وراثت سے فارغ کیا۔ وراثت میں تو وہ اسی طرح حقدار رہے گی جس طرح بیٹے ہیں۔ حصہ اللہ نے آدھا مقرر کیا، اس کو آدھا ملے گا، لیکن وارث وہ بنے گی۔ یہ جو آپ جہیز اسے دے رہے ہیں نا، یہ آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے بیٹوں کو بھی دیا۔ جتنا بیٹے کی شادی پہ صرف کیا ہے، اسلام کہتا ہے تم پر فرض ہے کہ بیٹی کی شادی پہ بھی اتنا صرف کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ جہیز کی جو صورت ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہے، ڈیمانڈ ہے سسرال کی طرف سے، یہ تو لعنت ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ ایک شخص کے پاس ہے، مالدار ہے، وہ بطور تحفہ دینا چاہتا ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنے ماحول کو دیکھ کر، اپنے معاملات کو دیکھ کر، اپنی طاقت کے مطابق جس طرح بیٹوں کی شادی پہ خرچ کیا، بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ باقی یہ جو پوچھا گیا ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بیٹی کو دینے کے اصول کیا ہیں، بھی دیکھیں، جب وہ بیٹی غیر شادی شدہ تھی وہ بھی آپ کے پاس تھی، اس پر بھی آپ خرچ کرتے، اس کی تعلیم پر بھی، اس کے علاج معالجے پر بھی، کھانے پینے پر بھی، رہائش پر بھی، لباس پر بھی۔ اسی طرح یہ اب چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو اس کی بھی شادی کرنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شادی پہ تو برابر خرچ ہوگا، بیٹوں کی شادیوں پہ بھی اور بیٹیوں کی شادیوں پہ بھی۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس استطاعت سے بڑھ کر نہ بیٹے کی شادی میں خرچ کرے نہ بیٹی کی شادی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ شادی کرنی ہے تو ولیمہ کرو، ولیمہ فرض ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر سے، جو سے، کھجوروں سے بھی کر دیا، ستو پلا کر بھی ولیمہ کر دیا۔ آپ بھی ایسے کر دیں، چند لوگوں کو بلا لیں، نہ پوری دنیا کو بلائیں، پورا گاؤں، پورا شہر نہ بلائیں، پورے محلے کو نہ انوائٹ کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں، مدینے میں رہتے ہوئے۔ اور آپ نے پوچھا، لگتا ہے عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہتے اللہ کے رسول کر لی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا بھی مجھے بھی نہیں بلایا، بھی میں نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے بھی نہیں بلایا۔ اب یہاں کسی دوست کا نہ بلائے، اچھا ناراض ہو گئے، شادی تو نہیں بلایا انہیں۔ ٹھیک ہے، جتنی اس کی وسعت تھی، جو اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا۔ نہیں طاقت تو بیٹے کی شادی پہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سادہ نکاح کر لے۔ گھر میں ایک فرد اور آ جائے گا، جہاں 5-7 لوگوں کا کھانا بنتا ہے 8 کا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے نا نکاح کرنے والے، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ رب العزت خود انتظام کر دے۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے پھندا لینے کی، اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرنے کی اور پریشان ہونے کی، قرض اٹھانے کی۔ یہ معاملہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی شادی میں برابر، اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق خود ہی مٹ جائے گا۔ جب وہ شادی شدہ ہوگی تو اتنی دیر میں وہ بھی اتنا ہی اپنا حق لے چکی ہوگی جتنا آپ نے بڑی بیٹی کو دیا تھا۔ سوال ہے کہ اسحاق جالوی صاحب اور انجینئر مرزا علی صاحب کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں؟ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ اسحاق جالوی صاحب اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کے اہداف ہیں کہ رافضیت کو
صحابہ کرام کی دشمنی کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے، سنیت کو، اہل سنت کے عقیدے کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جائے۔ اور جھالوی صاحب بھی جب تک زندہ رہے بھرپور کوشش کرتے رہے، جتنا جھوٹ بول سکتے تھے اتنا بولا انہوں نے، بلکہ اپنی حیثیت سے زیادہ بولا۔ جھوٹ بول بول کر صحابہ کرام کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر جھوٹے الزامات اور بہتان لگاتے رہے۔ ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو واقعہ میں نے صلح حدیبیہ کا بیان کیا نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطیں منظور کر لی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کمزوری والا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے مرنے والے شہید ہو کر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ بات کی عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم میں کمزوری دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے اللہ کا حکم، میں اللہ کا رسول ہو چکے، یہ میں بذریعہ وحی کر رہا ہوں، اسی میں بہتری۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس بات کو بیان کیسے کیا ہے اسحاق جھالوی صاحب نے؟ اب اندازہ کریں، انداز بیان ہے۔ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تو عمر گل پہ گئے، عمر تے اٹھ کے گل پہ گئے۔ یہ دیکھیں، یہ صحابہ کرام لوگوں کے ذہنوں میں تاثر کیا دیتے ہیں کہ صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ جاتے تھے، گل پہ جاندے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اور یہ الفاظ آن دی ریکارڈ موجود ہے، کوئی سننا چاہے گا ہم سنا دیں گے۔ اسی طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ جس طرح دشمنان صحابہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ دین سے پھر گئے تھے، منافق ہو گئے تھے، صرف چند صحابہ بچے تھے جن کے وہ نام لیتے ہیں۔ بالکل بیانی ہی اسحاق جھالوی صاحب کا یہ عقیدہ ہے۔ کسی نے سننا ہے ہم سنا سکتے، ابھی بھی سنا دیں گے اس مجلس کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم بار بار کہتے ہو نا اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، یہ باتیں رٹی ہوئی ہیں تم نے، کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شخصیت پرستی ہے، اس شرک سے بچ جاؤ۔ یہ تم صحابہ کرتے رہتے ہو نا، جھالوی صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ تم صحابہ کرتے ہو، یہ شرک ہے، اس شرک سے بچ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا، کہتا ہے جن سے اللہ راضی ہوا وہ کوئی سارے ہیں، وہ تو چند ایک ہیں، جو اچھے تھے وہ تو چند ایک ہیں، نعوذ باللہ باقی برے تھے۔ یہ جھالوی صاحب کے عقائد ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ علماء اہل حدیث نے اتفاقی فتویٰ لکھا ان کے بارے میں اور سائن کر کے اتفاقی طور پر یہ امت کو بتا دیا کہ یہ شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ یہ تقی آباد رافضی ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اور کچھ باتیں کھل کر کہہ دیتا ہے، کچھ مخفی انداز میں کہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے صرف فتویٰ ہی نہیں دیا، اس کے اقوال شروع میں نقل بھی کیے، اور نقل کر کے نوٹ کر کے اس کو بھیجے بھی کہ بتاؤ کہ واقعی تمہارے عقیدہ ہے کہ نہیں، کہیں ہم نے غلط تو نہیں لکھ دیا۔ ایک بات اس نے کہی کہ نہیں یہ نہیں ہے، باقی ساری باتوں کی اس نے تصدیق کی، حالانکہ وہ بات بھی کہہ چکا تھا، چلو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس نے چھوڑ دی، باقی ساری باتوں کی اس نے تصدیق کی کہ صحابہ کے بارے میں واقعی میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور وہ بالکل رافضیت والا نظریہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے کہا کہ یہ اہل حدیث اور اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسحاق جھالوی صاحب ہیں۔ اب رہ گئے انجینئر مرزا محمد علی صاحب جیلمی، ان کا بھی بالکل وہی عقیدہ ہے جو اسحاق جھالوی صاحب کا تھا، کیونکہ جو شخص اسحاق جھالوی صاحب کو غلط کہتا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ اسلام دشمن ہے۔ علماء نے کہا نا کہ اسحاق جھالوی اہل حدیث نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، صحابہ کرام سے دشمنی رکھتا ہے، تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ سارے علماء اسلام دشمن ہیں۔ اتنے بڑے عالم پر کہتا ہے شیخ الاسلام ہے، اسحاق جھالوی کو کہتا ہے شیخ الاسلام، جو کہتا ہے چند صحابہ جنتی، چند صحابہ پر اللہ راضی، چند صحابہ اچھے باقی سارے برے، نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا اسلام کا عالم ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے کیا نظریات اور کیا عقائد ہے اور کیا اہداف و مقاصد ہیں۔ ایک ہی ہدف ہے رافضیت کے ہاتھ مضبوط کرنا، نعرہ یہ لگانا کہ میں شیعہ نہیں ہوں لیکن عقائد سارے شیعہ والے، نعرہ یہ لگانا کہ صحابہ کا دشمن نہیں ہوں، عقائد سارے صحابہ کی دشمنی والے، نعرہ یہ لگانا کہ میں سارے صحابہ کا احترام کرتا ہوں۔ زبانی طور پر آپ کو دنیا میں شیعہ بھی ملیں گے، آپ کے سامنے کبھی بھی وہ گستاخی اور توہین نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ابو بکر ہم مانتے ہیں جی، کیا شان ان کی، اس طرح اوپر سے کہتے ہیں نا۔ بالکل یہی انداز ہے
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے میں کہتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ساتھ میں لوگوں کو کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی ہوا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے تو مینوں کی۔ اور ساتھ میں کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ کیا کہتا ہے؟ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بدعتی کا الزام بھی لگا دیا، ان کے خلاف بکواس بھی کر دی، اور ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ کر لوگوں کو خوش بھی کر لیا کہ لوگ کہیں کہ نہیں جی وہ تو دیکھو جی احترام کرتا ہے۔ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، 6 لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ باقی مزید تفصیل اگر آپ نے سننی ہے، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے اصلاح میڈیا کے نام سے، ISLAH اسپیس آگے میڈیا، اصلاح میڈیا، وہ لکھیں گے آپ، گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، فیس بک پہ لکھیں، آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، ہمارے چینل تک بھی، ہمارے فیس بک پیج پر بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں ان کی ہر بات کا جواب ہے، ان کے ہر وسوسے کا، ان کے ہر اشکال کا اللہ کے فضل سے جواب موجود ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں، اللہ کے فضل سے بے شمار لوگ ہدایت پا چکے ہیں۔ جنہوں نے سنا ہے تعصب کی پٹی ہٹا کر، وہ بتاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے واقعی دشمن تھے، کہتے زبانی ہم تھے کہ ہم احترام کرتے ہیں، اس وقت ہم کہتے تھے کہ ہم احترام کرتے ہیں، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یقیناً ہم صحابہ کے دشمن تھے، ہمارے دل میں بڑا بغض تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وہ ختم کر دیا ہے۔ حقیقی محبت اب ہوئی ہمیں، اس لیے آپ خود بھی دیکھیں اور دیگر لوگوں تک بھی اسے پھیلائیں، لنک شیئر کریں، تاکہ کسی کو بھی اللہ رب العزت آپ کی وجہ سے ہدایت دے دے۔ آپ کی اتنی سی کوشش کہ آپ نے لنک شیئر کرنا ہے کسی کے ساتھ، اور کسی کو اللہ نے ہدایت دے دینی ہے، تو یہ بہت بڑا سودا ہے آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ علی آپ کی وجہ سے اللہ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کی قیمت اگر آج کے دور میں اگر آپ نے لگانی ہے تو پجارو گاڑی دیکھ لیں، نئی پجارو گاڑی، تو کئی نئی پجارو گاڑیاں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت دے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بچے کے پیدا ہونے پر بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ علماء اہل حدیث کے 2 موقف ہیں اس بارے میں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جامع ترمذی میں جو حدیث موجود ہے اس کو وہ حسن مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، قابل عمل ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی۔ بعض روایتوں میں حسن و حسین دونوں کا ذکر آتا ہے، اور دیگر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا راوی عاصم بن عبید اللہ، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کی روایت صحیح ہو سکے یا قابل عمل ہو سکے۔ تو جو اس کو حسن سمجھتے ہیں، اجتہادی مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ نہیں کہ حلال حرام والا مسئلہ ہے کہ جس نے اذان دے دی دوسرے کے نزدیک وہ بدعتی ہو جائے، یا جس نے نہیں دی وہ کوئی مجرم ہو جائے۔ آپ جس عالم پر اعتماد کرتے ہیں اس کی تحقیق کو بہتر سمجھتے ہیں دلائل کے اعتبار سے، آپ اس کو فالو کر لیں، اجتہادی مسئلہ ہے۔ میری جو رائے ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، تو بچے کے کان میں اذان کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس عالم کی بات پہ اعتماد کرتا ہے کہ حدیث حسن ہے یا قابل عمل ہے اور وہ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ کم از کم ایک اجر اسے بھی مل جائے گا۔ اجتہادی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں۔ اجتہادی مسائل میں لچک ہوتی ہے، ہاں جو آپ کو صحیح سمجھ آ گیا آپ اس پر عمل کریں، بے خوف ہو کر اور بے دھڑک ہو کر۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن ہی قرار دیا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور دیگر بھی کئی علماء اہل حدیث اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ کیا عقیقہ 7ویں دن ضروری ہے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، بالکل اسی طرح ہی اس میں بھی 2 موقف بڑے مشہور و معروف ہیں علماء اہل حدیث کے۔ جامع ترمذی میں جو حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں فرمایا کہ یذبح عنہ یوم سابعہ، بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا۔ تو شریعت نے ایک دن متعین کر دیا ہے کہ 7واں دن، جس طرح قربانی کے لیے دن متعین ہے نا،
تو عقیقے کے لیے بھی دن متعین ہے کہ 7واں دن عقیقے کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے. 7ویں دن سے پہلے بھی نہیں اور 7ویں دن کے بعد بھی نہیں. بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مجبوری ہو، اس کے پاس اس وقت جانور نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو وہ بعد میں 7ویں دن کے بعد جب طاقت ملے تو وہ عقیقہ کر لے. میری تحقیق کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے. راجح یہی ہے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جائے. شریعت نے جب دن مقرر کر دیا ہے تو اس کے بعد 14 اور 21 کی روایات بعض آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں کچھ روایات کہ اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے 14ویں دن کر لے یا 21ویں دن کر دے. لیکن امت میں سے کوئی بھی محدث ان حدیثوں کو صحیح نہیں کہتا، نہ وہ حدیثیں صحیح ہیں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے 7ویں دن والی، اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو کسی دوسرے عالم کی بات سمجھ آتی ہے تو انشاءاللہ دلیل کے اعتبار سے اگر وہ دیکھ کر اس پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بھی اجر دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جی، ایک بھائی نے آن لائن پوچھا ہے کہ کیا جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کا میں اہل سنت کو مراد لے رہا ہوں. محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کا اتفاقی موقف ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے لیے کان من الجن، شیطان کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے. جنوں میں سے ہی شیطان ہے، یعنی ایک ہی نسل ہے. اور شیطان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں چلتا ہے. شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے لوگوں کو وہم بھی بہت ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، توکل ختم ہو چکا ہے، وہ بات بات پہ سمجھتے ہیں ہمیں سایہ ہے، ہمیں جادو ہے. ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اور یہ ہو بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت وہ قادر ہے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ اس کی مخلوق ہے. آپ اللہ سے دعا مانگیں، مدد مانگیں، صبح و شام کے اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں بھی تلاوت چلائیں قرآن کی. خود پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، خود نہ پڑھ سکے تو کم از کم تلاوت چلا دے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ان کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں. جادو کا بھی علاج ہے، لیکن جادو کے ساتھ نہیں کرنا. جادو کا علاج یہ حرام ہے. جادو کا علاج قرآن کے ساتھ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، مسنون دعاؤں کے ساتھ. انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ اثر کرنے والی ہیں. اس میں دنیا آخرت کی رسوائی اور بربادی ہے جادو میں، اور قرآن و سنت میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں کوئی آیا زکوٰۃ کے اندر تو اسے تو پتہ نہیں ہے مسافر نے نماز پڑھائی ہے، اور مقامی امام موجود ہے تو مسافر نے نماز پڑھائی، اس کی فضیلت کر رہے ہیں. اور جو مسافر ہے شخص، اس کی اگر نماز جیسے لے گئی ہے کسی علاقے میں تو اپنے مقام پہ جا کے کس طرح کی. بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آتا ہے، نماز ہو رہی ہے، امام مسافر ہے، تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے؟ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ مقیم ہے نا، آنے والا. وہ آیا ہے مسجد میں اپنے گھر سے اٹھ کر. امام صاحب جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسافر ہو یا مقیم ہو، اس کی نماز ایک ہی ہے. اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے گا، اس کی پہلی رکعت ہوگی. مقیم ہے امام، تب بھی اسے نہیں پتہ کون سی رکعت ہے. وہ سارے تو نماز پڑھ رہے، کسی سے آ کر پوچھنا تو نہیں بھی کون سی رکعت ہے. آ کر نماز شروع کرنی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا حساب لگائے کہ 10 منٹ ہو گئے ہیں تو شاید چوتھی رکعت ہوگی. ہو سکتا ہے 3 منٹ نماز ہی لیٹ کھڑی ہوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ تو اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اس بات کا کہ امام صاحب کی کون سی رکعت ہے. آنے والے دور میں تو شاید ہو جائے، امام صاحب کوئی سینسر لگا ہو، جتنے سجدے کر لیے اتنی رکھتے ہیں. ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں. جو آئے گا اس نے اپنی پہلی رکعت شروع کرنی. ہاں جی جی، پڑھا سکتا ہے مسافر نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ مقیم کو بھی اور مسافر کو دونوں کو موقع دے دیتے تھے کسی ایسے موقع پر، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی نماز پڑھا سکتے تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مسافر کو کہہ رہے نماز پڑھانے کا تو یہ غلط ہے. نہیں بھی، مسافر نماز نہیں پڑھا سکتے.
مقیم بھی پڑھا سکتا ہے، مسافر بھی پڑھا سکتا ہے۔ مسافر کی اگر نماز رہ گئی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی، میں مسافر تھا، میں عصر کے وقت، ظہر کی نماز میں سفر میں نہیں پڑھ سکا، عصر کے وقت میں اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوں، تو وہاں پر جا کر میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی؟ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسافر بھی پوری نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، بہتر ہے کہ اللہ نے رخصت دی ہے قبول کرے، 2 رکعتیں پڑھے، لیکن اگر وہ پوری پڑھے تو مجرم نہیں، اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ سنن دارقطنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، صحیح سند سے ثابت ہے کہ کانا یکسر فی السفر ویتم، آپ سفر میں پوری بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور قصر بھی کر لیتے تھے۔ مسافر قصر بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر پہنچ چکا ہے، سفر کے دوران جو نماز رہی ہے اس نے کتنی پڑھنی ہے؟ 2 باتیں، 2 زاویہ نظر اس میں موجود ہیں، ہو بھی سکتے ہر بندے کے سامنے۔ بندہ یہ سوچے کہ جب اس پر نماز فرض ہوئی تھی ظہر کے وقت تو اس وقت وہ مسافر تھا، لہٰذا اس پر فرض کتنی ہوئیں؟ 2 رکعتیں، تو لہٰذا وہ گھر پہنچ بھی گیا ہے، سفر اس کا ختم ہو گیا، تب بھی وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ دوسرا زاویہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہے بھی علماء کا، کہ ایک شخص کو اللہ نے رخصت دی تھی سفر میں قصر کرنے کی، جب وہ مقیم ہو گیا، مسافر رہا نہیں، تو 2 کیوں پڑھے؟ بات سمجھ گئے؟ دونوں زاویہ نظر موجود ہیں، دونوں اقوال موجود ہیں، لیکن احوط احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پوری پڑھ لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری پڑھ لے، اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، سفر کی نماز بھی 4 ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نے 2 پڑھی اور شریعت کا مقتضا یہ ہوا کہ اس سفر میں اس کے لیے رخصت تھی اور اقامت میں نہیں ہے، اس کے لیے قیام کے دوران نہیں ہے، تو پھر وہ تقصیر یعنی کمی کا، کوتاہی کا مرتکب ہو جائے گا۔ بہرحال علماء کے دونوں موقف اس میں بھی موجود ہیں، مسئلہ اجتہادی ہے۔ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب آپ سفر میں ہیں، سفر کی رہی ہوئی نماز آپ قیام میں جا کے پڑھیں تو پوری پڑھیں۔ اسی طرح آپ اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر آپ نے پڑھے بغیر سفر شروع کر دیا، تو سفر کی حالت میں بھی آپ پوری نماز پڑھیں۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگرچہ سب مسافر ہیں آپ، لیکن جب فرض ہوئی تو اس وقت 4 رکعت ہی تھی نا، تو جب اس وقت 4 رکعت تھی تو آپ پر 4 ہی لازم ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں معاملوں میں احتیاط کا پہلو وہ مد نظر رکھیں۔ صحابہ کرام پر لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام پر جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہمارے پاس سلطہ ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، قوت نافذہ ہو، تو ہم بزور بازو اس کو روکیں گے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے بات کی، کوئی نازیبہ بات، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہے، سب ہی مانتے ہیں، چاہے وہ سنی ہوں، حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ اس لیے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بہرحال چلو اچھا ہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عمر بن عبدالعزیز کو کسی انسان کو مارتے نہیں دیکھا، صرف ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ 10 کوڑے انہوں نے مارے ایک شخص کو، جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بول رہا تھا۔ اگر ہمارے پاس حکومت ہو، طاقت ہو، ہم اب بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کو سزا دی جائے، لیکن اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہے، موجودہ حالات میں نہیں ہے، ہمارا کام واعظ و تبلیغ کرنا، ہم اپنی واعظ و تبلیغ کر دیں، اپنا معاملہ پہنچا دیں، اور قانونی چارہ جوئی جتنی ہم کر سکتے ہیں، حکومت کو رپورٹ کریں، ہم FIR درج کروائیں تاکہ ایسے لوگ اپنی زبان بند رکھیں، بس ہمارے اوپر یہی ہے۔ اور لوگوں کو صحابہ کرام کے فضائل زیادہ سے زیادہ سنائیں، جتنے فضائل آپ سنائیں گے، سن کر وہ صحابہ کرام کی طرف راغب ہوں گے، ان کے دل سے نفرت نکل جائے گی۔ اور نوجوان خصوصاً آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء سے اپنا رابطہ رکھیں۔ اگر انہوں نے علماء سے اپنا رابطہ کاٹ دیا، آج نوجوانوں کی گمراہی کا بڑا سبب یہی ہے، وہ علماء سے کٹ گئے۔ جب ایک بکری اپنے ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے نا، تو فوراً بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے،
اور اس کو دبوچ لیتا ہے. جب تک وہ ریوڑ میں رہتی ہے اس کی جرأت نہیں ہوتی. تو اس لیے علماء کے ساتھ آپ رہیں گے تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ آپ پر ڈورے ڈالے. جب آپ کٹ جائیں گے ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ آوارہ شخص ہے, کسی کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اس کو جو ہم پڑھائیں گے پڑھ جائے گا. علماء سے رابطہ رکھیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی آپ کے پاس اشکال ہے, کوئی آپ کو کوئی شبہ پیش کرتا ہے, فوراً اپنے عالم صاحب سے رابطہ کریں. آپ پوچھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, آپ کو انشاءاللہ علمی جواب ملے گا, آپ بچ جائیں گے گمراہ ہونے سے. ہاں جی 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 کیا ہاں اچھا اچھا کہ جو رمضان میں کوئی شخص اگر وہ پالے اس کی فضیلت بتایا اور اگر کسی لذت کو وہ خالی کعبہ میں پالے تو اس کی کتنی بڑی قدر ہو جائے. نہیں, انہوں نے صحیح کہا, میں نے بھی نہیں سنی نہ پڑھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ اپنے گھر سے نکلا ہے, ابھی وہ پہنچا نہیں محاذ پر, اپنے گھر سے نکلا ہے, اس کے جسم پہ لگنے والی گرد بھی اس عبادت سے افضل ہے نہیں جو جہاد جو سارے کاموں میں اپنے لیے قدر پائی. انہوں نے کہا میرے لیے میں بھی یہی کہتا ہوں, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نہ ایسی کوئی حدیث میں نے سنی ہے نہ پڑھی ہے. بھائی نصر جاوید جو ماسکو میں ہوتے ہیں, چلے ان سے آپ پوچھا جا سکتا ہے, وہ ابھی زندہ ہیں, وہ ابھی زندہ ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, اس میں پریشانی کی کون سی بات. جیسے آپ نے رابطہ کرو تو میں نے اسی میں میں نے بتا دیا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نصر جاوید صاحب بھی ابھی زندہ ہیں, ان سے رابطہ بھی ہو سکتا ہے. آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ اس کا حوالہ ہمیں دے دیں. ہاں جی ہاں جی چلیں یہ بس آخری سوال کر لیں. کیا ولیمہ اور نکاح ایک دن میں کر سکتے ہیں؟ ولیمہ اور نکاح ایک دن میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ولیمے کے لیے نکاح شرط ہے, نکاح شرط ہے. نکاح ہو جائے تو آپ کسی بھی وقت, اسی دن, اگلے دن, 8 دن تک بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, بعد میں کیا جا سکتا ہے. نکاح شرط ہے. بعض لوگوں کے ہاں ایسا رواج بن گیا نکاح سے پہلے ہی, وہ انہوں نے لڑکی لڑکے کی شادی کرنی ہوتی, وہ ایسا سسٹم بناتے ہیں پہلے ہی ولیمہ کر کے فارغ. جب لڑکی کی بارات آئی تو اس کے ساتھ ہی کر دیا, جب لڑکا جائے گا پھر دیکھی جائے, ولیمہ پہلے ہی ہو گئے. یہ ولیمہ نہیں ہوتا. ولیمہ ہوتا ہے نکاح کے بعد. نکاح کے بعد شریعت نے کوئی شرط نہیں لگائی. ہاں بہتر ہے, جو عام طور پر طریقہ ملتا ہے کہ رات گزارنے کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے, بہتر یہ ہے. لیکن اگر کوئی اسی دن بھی کر لے, نکاح ہو چکا ہو تو ولیمہ ہو سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.